السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ڈاکٹر بننا آسان نہیں، اور ڈاکٹر بھی سرجن، اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے میڈیکل میں بہت اچھے نمبر ہونے بہت ضروری ہے۔ بعض وقت کسی ایک یا دو نمبر کے کم ہونے سے بندہ ڈاکٹر نہیں بن پاتا، اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے خودکشیاں کر لیں کہ ایک یا دو یا تین چار نمبر کے رہ جانے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بن پائے، اور مایوسی اس قدر ان کے اوپر حاوی ہوئی کہ انہوں نے اپنی جان ہی لے لی۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے سرجن کے بارے میں بتاؤں گی جس کو شاید اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہے کیپ ٹاؤن کا ان پڑھ سرجن مسٹر ہیملٹن، جس کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی گئی تھی، جو نہ تو لکھنا جانتا تھا اور نہ ہی یہ پڑھنا جانتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز ترین حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے چند سال پہلے ایک سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نوازا، جس نے زندگی میں کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، جو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکتا تھا اور نہ لکھ سکتا تھا۔ لیکن 2003 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری سے نواز رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے ہیں، جو ایک غیر معمولی استاد ہے اور ایک حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سینٹائی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کی تعمیرات جاری تھی، تو اس کو چونکہ ضرورت تھی جاب کی، سو وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اس دن بھر کی محنت مشقت کے بعد اس کو جتنے بھی پیسے ملتے وہ سارے پیسے گھر بھجوا دیتا، اور خود صرف چنے چبا کر کھلے آسمان تلے گراؤنڈ میں سو جاتا۔ وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام ملا، اور وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ 3 برس تک وہ یہی کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی نے ایک عجب موڑ لیا۔ یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ جونز زرافے پہ تحقیق کر رہے تھے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ زرافہ پانی پینے کے لیے جب گردن کو جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا اور اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلانا شروع کر دی۔ اب انہیں ایک مضبوط شخص کی ضرورت تھی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن کو پکڑ کے رکھے۔ پروفیسر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا بڑا مضبوط قد کاٹ ہے اور صحت مند نوجوان ہے۔ انہوں نے اشارے سے اسے بلایا
اور اسے کہا کہ زرافے کی گردن پکڑنا ہے۔ اس نے ان کا حکم بجا لایا اور اس نے آدھے گھنٹہ جتنی دیر آپریشن جاری رہا اس نے کس کے زرافے کی گردن کو پکڑ رکھا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے بھی کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کے کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکل آیا اور جا کر اس نے اپنا گھاس کاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ دوسرے دن پروفیسر نے پھر بلا لیا اور زرافے کی گردن کو وہ پھر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد تو گویا اس کی روٹین بن گئی۔ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا، اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کو کاٹنے لگتا۔ وہ کئی مہینے دوہرا کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا کوئی اضافی معاوضہ بھی طلب نہ کیا اور نہ ہی اس نے کوئی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ جونز اس کی استقامت اور اس کے خلوص سے بہت متاثر ہوئے، سو انہوں نے اسے مالی سے ہٹا کر لیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ اب وہ یونیورسٹی آتا اور آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ اس میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ 1958 میں اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کا آپریشن شروع کر دیا۔ اب ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ تھا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا اور ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے سرجن ہو گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتا اور وہ بعد میں ٹانکے لگانے کا فریضہ اس کو سونپ دیتے اور یہ انتہائی شاندار طریقے سے ٹانکے لگاتا۔ اس کی انگلیوں میں اللہ نے بہت زیادہ صفائی اور تیزی رکھی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے کرتے سرجنوں سے زیادہ اس کو انسانی جسم کی سمجھ آنے لگی۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹرز کو آپریشن کی ٹیکنیک سکھانے لگا اور وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی سب سے اہم ترین شخصیت بنتا گیا۔ وہ میڈیکل کی سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ ایک ایسا شخص جو انگلش کا الفابیٹ بھی نہیں جانتا تھا، جو اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ سب سے بڑا سرجن کہلایا اور یونیورسٹی نے اسے اعزازی طور پر ڈگری سے نوازا اور اس نے بے شمار جونیئر ڈاکٹرز کو جسم کے بارے میں سکھایا اور آپریشن ان کو کرنا سکھایا۔ اور یوں ایک وہ شخص جس نے بالکل پڑھائی نہیں کی، کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن وہ بے شمار سرجنز کا، ڈاکٹرز کا استاد بن گیا۔ اللہ جسے چاہے عزت سے نواز دے۔ کتنا حیرت انگیز لگتا ہے کہ ایک مزدور، ایک گھاس کاٹنے والا اٹھ کے ڈاکٹرز کو ڈاکٹری سکھا رہا ہو، لیکن اللہ جس کو چاہے جو چاہے نواز دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور آخر میں پھر میری وہی ریکویسٹ ہوگی کہ جناب توجہ فرماؤ میرے چینل تے، کوئی گل نہیں، سانوں ماڑے موٹے لوکاں نوں بھی ویکھ لیا کرو۔ چنگے چنگیاں نوں جڑے صحیح مرچ مسالہ پا کے الٹیاں سیدھیاں غلط خبراں دے دیندے نے، انہاں نوں دیکھ لیندے ہو، تے صحیح خبراں دین والیاں دی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ چلیں ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب اللہ ہمیں بھی، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب دے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نے